یہ داتا کی نگری لاہور ہے۔ داتا دربار کے صحن میں برگد کا پرانا درخت ہے۔ یہ ایک سنہری شام ہے۔ ایک نوجوان جہاں بیٹھا ہے، لمبے لمبے بال، رنگین شلوار قمیض اور جنگلی آنکھیں۔ اس کے ہاتھ میں قلم اور کچھ کاغذ ہیں۔ ایک شام یہ درویش صرف داتا دربار کے احاطے میں بیٹھا خدا سے محو گفتگو تھا اور ساتھ ہی ساتھ اپنی خیریت کی دعا کر رہا تھا۔ اچانک اس پہ ایک وجدانی کیفیت طاری ہوئی اور اس نے لکھنا شروع کر دیا۔ عطا ہوتی رہی وہ لکھتا رہا۔ یہ فلسفی شاعر ایک بار شب جمعہ کو داتا دربار پہنچا۔ اسی برگد کے نیچے چادر بچھائی، نعت پڑھنا شروع کر دی۔ دربار پہ آنے والے عقیدت مند درویش صرف اس نوجوان کو بغور سنتے رہے۔ وقت گزرتا گیا اور جمعرات کو آنے والے سینکڑوں زائرین اس قوال کو سننا پسند کرتے۔ یہ سلسلہ 10 سال تک چلتا رہا۔ 10 سال تک وہ قوالی کرتے رہے۔ ایک روز داتا دربار کی انتظامیہ نے کہا، آج آپ برگد کے نیچے نہیں بلکہ اسٹیج سے قوالی پیش کریں گے۔ 10 سال کی ریاضت کا صلہ مل گیا تھا۔ قوالی جاری تھی اور چادر بچھا کر قوالی کرنے والے پر آج اسٹیج پر نوٹوں کی بارش ہو رہی تھی۔ 2.5 گھنٹے تک وہ نوجوان قوال نعتی اشعار پڑھتا رہا۔ قوالی ختم ہوئی تو جس چادر میں گھر سے باجا باندھ کے لائے تھے، آج اس میں ان کے نوٹ نہیں سماتے تھے۔ داتا کی نگری نے انہیں نواز دیا تھا۔ 10 سال کی ریاست کام کر گئی تھی۔ ان پہ داتا کا کرم ہو گیا تھا۔ اسی وجہ سے تو اس عظیم قوال نے کہا تھا، مجھے جو کچھ بھی ملا لاہور سے ملا، داتا کی نگری سے ملا۔ 1971 کی پاک بھارت جنگ کے محیط بادل چھٹے تو قوم کو چپ سی لگ گئی تھی۔ اپنوں کی جدائی کا سانحہ اور مشرقی بازو سے جدائی نے قوم کو پریشان کر دیا تھا۔ وطن کی فضائیں سونی سونی سی تھیں۔ ابھی کچھ عرصہ گم گم میں ہی گزرا تھا کہ دنیا موسیقی کی ایک منفرد آواز بلند ہوئی۔ جب جب یہ آواز گونجتی تو قدم رک جاتے۔ یہ صدا تھی عزیز میاں قوال کی۔ داتا دربار نے انہیں وہ مقام دیا جہاں سے ان کی آواز پاکستان سے نکل کر عالمی سطح پر پہنچی۔ 1970 کی دہائی میں جب شاہ ایران محمد رضا پہلوی نے پاکستان کا دورہ کیا تو انہوں نے عزیز میاں کو ایران آنے کی دعوت دی۔ یہ وہ دور تھا جب ایران میں فارسی موسیقی اور صوفیانہ کلام کو بہت قدر دی جاتی تھی۔ شاہ ایران نے تہران کے شاہی محل میں خاص محفل سجائی۔ عزیز میاں نے وہاں فارسی اور عربی میں قوالی پیش کی۔ ان کی مشہور فارسی قوالی ہر زبان پر تیرا نام اور حق علی نے ایرانی درباریوں کو حیران کر دیا۔ شاہ ایران نے خود ان کے ہاتھوں پر ہیرے کا انگوٹھا پہنایا اور کہا، یہ آواز تو خدا کی طرف سے ہے۔ ایرانی ٹیلی ویژن پر ان کی قوالی نشر ہوئی۔ وہاں کے لوگ جو روایتی طور پر نہاد اور نور بخش قوالوں کو سنتے تھے، عزیز میاں کی آواز میں ایک نیا رنگ دیکھ کر محصور ہو گئے۔ ایران سے واپسی پر عزیز میاں نے کہا، میں نے وہاں جا کر سمجھا کہ قوالی کوئی زبان یا سرحد نہیں مانتی، یہ دل سے دل تک جاتی۔ عزیز میاں کی زندگی کا سب سے بڑا اور یادگار لمحہ وہ تھا جب 1990 میں کعبۃ اللہ کے سامنے قوالی پیش کرنے کی اجازت ملی۔ یہ ایک نادر موقع تھا۔ سعودی حکومت نے خصوصی اجازت دی کہ قوالی کی محفل ہو۔ عزیز میاں نے کعبۃ اللہ کے سامنے محلہ جہاد میں یا نور محمد مجسم تیرا جمال اللہ اللہ، لاکھوں زائرین موجود تھے، ہزاروں پاکستانی تھے۔ جب انہوں نے نبی نبی یا نبی نبی کا بول بلند کیا تو پورا حرم گونج اٹھا۔ لوگ اشک بار تھے، کچھ بے ہوش ہوئے۔ وہ کہتے تھے، آج تو کعبہ بھی جھوم رہا ہے۔ اس محفل کی آڈیو آج بھی موجود ہے۔ وہ کوئی سنتا ہے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد عزیز میاں نے کہا تھا، میری زندگی کا سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ میری آواز کعبۃ اللہ تک پہنچی۔ اب مجھے موت سے کوئی ڈر نہیں۔ عزیز میاں فن قوالی کا ایک ایسا نام ہے جس کا کوئی مد مقابل نہ تو ان کی زندگی میں آیا اور نہ ہی ان کے موت کے بعد ان کا اخلاق کسی نے پر نہ کیا۔ ان کے بیٹے اگرچہ انہی کے انداز میں قوالی کرتے ہیں، لیکن جو بات عزیز میاں کی تھی وہ کسی میں نہیں۔ قوالی کے میدان میں پاکستان میں چند نام ایسے ہیں جن
کو لوگوں نے بے حد پسند کیا۔ ان ناموں میں غلام فرید صابری، استاد نصرت فتح علی خان اور عزیز میاں قوال سر فہرست ہے۔ ان تینوں قوالوں نے الگ الگ انداز سے قوالی پیش کی اور سننے والوں کو اب تک مسخر کیا ہوا ہے۔ قوالی چونکہ پاک و ہند کے مسلمانوں کی تہذیبی روایات کی امین ہے، اس کو امیر خسرو سے لے کر آج تک شعراء اور قوالوں نے زندہ رکھا ہے۔ قوالی کی وجہ سے لاکھوں افراد اسلام کی طرف آئے۔ خاص طور پر استاد نصرت فتح علی خان اور عزیز میاں نے پوری دنیا میں قوالی کو متعارف کروانے میں اہم کردار ادا کیا۔ عمران خان نے انگلستان میں جب شوکت خانم ہاسپٹل کے لیے فنڈ ریزنگ کی تو مختلف شوز کیے۔ ان میں گوروں کے سامنے استاد نصرت فتح علی خان کی گائیکی اور قوالی نے لاکھوں روپے جمع کر دی۔ اسی طرح سے جب عزیز میاں قوال لوگوں کے سامنے اپنے فن کا مظاہرہ کرتے تو کئی گھنٹے تک مختلف قوالیاں پیش کرتے رہتے۔ ان کی قوالی بظاہر کورس کی شکل میں ہوتی تھی، لیکن ان کی قوالی عزیز میاں اکیلے کا شو ہو جاتا تھا۔ وہ بیک وقت اردو، پنجابی، سرائکی، عربی، فارسی اور دیگر زبانوں کے ادب سے استفادہ کرتے اور قوالی کو چار چاند لگا دیتے۔ ان کو ہم نواؤں کی اس طرح ضرورت نہ پڑتی جس طرح عام طور پر قوالوں کو ضرورت ہوتی ہے۔ عزیز میاں 27 اپریل 1942 کو ہندوستان کے شہر اتر پردیش میں 13 رجب کو پیدا ہوئے۔ والد نے ان کا نام عزیز رکھا، جبکہ پیار سے گھر والے ان کو باؤ جی کہتے تھے۔ 1947 میں جب پاکستان بنا تو عزیز میاں کے بزرگ ملتان کے نوائی قصبے شجاع آباد میں آئے۔ یہ وہی شجاع آباد ہے جسے سرائکی کے شاعر شاکر شجاع آبادی نے خوب شہرت پائی۔ 15 سال کی عمر میں عزیز میاں شجاع آباد سے لاہور آئے۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ عزیز میاں نے قوالی سیکھنے کا بھی آغاز کیا۔ قوالی سیکھتے سیکھتے تو اپنے فن کا مظاہرہ حضرت داتا گنج بخش کی درگاہ کے باہر ایک درخت کے نیچے لوگوں کو قوالیاں سنا کر کرنے لگے۔ عزیز میاں قوال آج بھی اپنے چاہنے والوں کے دلوں میں زندہ و جاوید ہیں۔ ان کی قوالیاں آج بھی ہمارے دلوں کو گرماتی ہیں۔ عزیز میاں 6 دسمبر ماہ رمضان المبارک سن 2000 میں ایران میں وفات پائے۔ ان کی قوالی آج بھی داتا دربار میں گونجتی ہے، ایرانی ریڈیو پر سنائی دیتی ہے اور یوٹیوب پر لاکھوں بار سنی جا چکی ہے۔ انہوں نے قوالی کو نہ صرف پاکستان کی شناخت بنایا بلکہ دنیا بھر میں صوفیانہ کلام کا پرچم بلند کیا۔